معدنیات، یہ چیزیں جو ہے یہ اپنے قبضے میں لے سکے۔ ان مقاصد کے لیے اکثر مفید فائدہ مند ثابت ہوئے۔ ایک خاندان کلیتاً مکمل طور پر برباد ہو جاتا تھا مگر اس کے علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے۔ جو موازی یا علاقے، ایک چیز ہے موازہ یا علاقہ ایک ہے، جو موازی یا علاقے مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے، مدرسے کے لیے وقف ہو چکے تھے کہ دوسری نئی حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی تھی، غصب اپنے قبضے میں نہیں لے سکتی۔ مثال کے طور پر یہاں پر بابر کی حکومت ہے یا ہمایون کی حکومت ہے، ہمایون سے پھر شیر شاہ سوری نے حکومت لی تھی، تو شیر شاہ سوری یہاں پر آئے، انہوں نے حکومت لی ہمایون سے۔ اب جو جگہ، جو علاقے مدرسوں کے لیے لوگوں نے وقف کیے تھے تو وہ ساری سرزمینیں ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے سکتے تھے، لیکن مدرسے کے لیے جو وقف زمین تھی وہ نہیں لے سکتے تھے، اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے تھے، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہلاکو خان چنگیز خان کا بیٹا ہے، اور وہ چنگیز خان جس نے اپنے سونے کے لیے ایک مینار بنایا تھا، ایک محل بنایا تھا، اور وہ محل جو ہے وہ لوگوں کی کھوپڑیوں سے بنا ہوا ہے، اتنا ظالم بادشاہ۔ اس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ہلاکو خان۔ ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا، بغداد علم کی سرزمین ہے، سب سے بہترین جگہ دنیا میں کون تھی؟ بغداد جو ہے یہ کہلائی جاتی تھی، یہاں پر سب سے بڑے اور بہترین عالم ہوتے تھے۔ تو اس جگہ کو کس نے غارت تباہ کیا؟ ہلاکو خان نے۔ بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تاہم اوقاف جو چیزیں وقف تھی، جو زمینیں وقف تھی، مقرر کی گئی، اوقاف وقف مقرر کرنا، وقف میں اوقاف میں کیا ہوا؟ تاہم اوقاف میں کچھ تصرف نہ کر سکا، تصرف اس پر قبضہ نہ کر سکا یا اس میں تبدیلی نہیں لا سکا۔ ہلاکو خان جو ہے وہ اتنے ظالم تھے کہ پوری دنیا کی حکومت لینا چاہتے تھے اپنے قبضے میں، لیکن اس کے باوجود جو تصرف جو کیا تھے، جو اوقاف تھے، وہ علاقے یا وہ زمینی تھی جو مدرسوں کے لیے واقف وہ مقرر ہو گئے تھے، تو ان پر انہوں نے قبضہ نہیں کیا، ورنہ وہ مسلمان نہیں تھے ہلاکو خان۔ اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق توسی کے ہاتھ میں دیے۔ یہ ایک ریسرچر ہے محقق توسی، تو اس نے کیا کیا؟ یہ مسلمان ہے، محقق توسی جو ہے یہ مسلمان ہے، وہ خود قبضہ نہیں کر سکتا تھا اس پہ، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ چلو یہ مسلمان ہے تو یہ اس کی حراست میں یہ جگہ آ جائے، یہ اوقاف، تاکہ یہ اس کی نگرانی کرے۔ تو اس نے محقق توسی کے ہاتھ میں دیے، جس کا بہت بڑا حصہ محقق موصوف مطلب محقق توسی نے کیا کیا؟ رصد خانہ کی تعمیر میں صرف کیا۔ رصد خانہ سائنس کے لیے، رصد خانہ کس کو کہتے ہیں؟ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر بیٹھ کر ستاروں کی گردش معلوم کی جاتی ہے۔ رصد خانے سے کیا مراد ہے؟ باطنی۔ رصد خانہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے یہ ستاروں کی گردش معلوم ہوتی ہے۔ سائنسی ادارہ، تقریباً اسی زمانے میں اس کو سائنسی ادارہ کہا جاتا تھا۔ باطنی سدیس۔ ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام سلطنت، مستحکم مضبوط سلطنت اور عظمت و جلال جاہ و جلال، شان و شوکت رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشاعت ترسیل یا پھیلاؤ پچھلی حکومتوں سے زیادہ فیاضیاں دکھائی۔ فیاض سخی، شاباش، خرچ کرنے والا۔ ہم نے اس آرٹیکل سے مراد ہے مضمون، اس آرٹیکل میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں
مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے، جائزہ ہے. پیمانہ سے یہاں پر مراد ہے جائزہ. یہ ہم نے کیا کیا؟ یہ ہم نے اجمالی اور مختصراً جائزہ لیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان نہیں کیا، یہ میں نے مختصراً بیان کیا. شبلی نعمانی کہتے ہیں ہماری علمی فیاضیوں اور ایجادات و صنائی سندگری کاریگری، یعنی ایجادات، کاریگر کون ہوتا ہے؟ ایجاد کرنے والا. صنائع کو مدرسوں کے احاطے یعنی چار دیواری سے باہر ڈھونڈنا چاہیے. مسلمانوں نے جو ترقی یافتہ کام کیے ہیں، کمالات دکھائے ہیں، وہ صرف مدرسوں میں پوشیدہ نہیں ہے. وہ مدرسوں سے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سارے کمالات، لہذا اس پر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. مدرسوں کی کثرت یعنی اضافت یا زیادہ ہونا اور عالمگیر رواج، عالمگیر پورے عالم کو، پوری کائنات کو گھیرنے والا، اپنے قبضے میں لانے والا، مطلب پوری دنیا اور کائنات پر حکومت کرنے والا رواج. تو اس سے مراد ہے عظیم الشان یا اعلیٰ بہترین رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا. 748 ہجری میں جبکہ مصر مدرسوں اور دارالعلوم سے معمور تھا، بھرا ہوا تھا. مصر میں ہر جگہ مدرسے تھے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، پوری دنیا میں سب سے عظیم علماء جو ہے، جو لوگ ہمیں لیڈ کرتے ہیں، وہ کہاں کے ہیں؟ وہ مصر کے ہیں. ہندوستان میں جب کسی عالم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ افغانستان، پاکستان، انڈیا اور پاکستان میں تو وہ خط لکھتا ہے کس کو؟ دیوبند کے مدرسے کو جو انڈیا میں موجود ہے. اور پھر پوری دنیا میں اگر ان سے بھی بڑے مسائل آ جائے تو پھر وہ خط لکھتے ہیں مصر کے مدرسوں کو. وہاں جید علماء کرام جو ہے، پاکستان کا مفتی اعظم جو ہے وہ کون ہے؟ وہ تقی عثمانی ہے. اسی طرح یہ ممالک جو ہے یہ دیوبند کی مدارس لیڈ کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح دیوبند کی طرح جو بڑے بڑے مدارس ہیں یہ لیڈ کرتے ہیں کہاں کے؟ مصر کے مدارس اور مصر کی حکومت، اسلامی حکومت. باقی نہیں. خود مصر کی ایک جامع مسجد میں 40 سے زائد حلقہ درس تھے، مجلس کلاسز، شعبے، جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے. مطلب 40 ڈپارٹمنٹس تھے. یہ حفظ، یہ احادیث کا دورہ یہاں پر ہوتا ہے، یہاں پر یہ فلاں چیز جو ہے یہ سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. تو 40 شعبے تھے، ڈپارٹمنٹس. میں نے اس آرٹیکل میں، اس مضمون میں اس بات سے قصدن پرہیز کیا ہے، قصدن ارادتن پرہیز کیا ہے، گریز کیا ہے کہ سلف آبا و اجداد کے کارنامے زیادہ آبتاب شان و شوکت سے لکھوں. قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں کھلتا. شبلی کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہمارے جو والدین ہیں، مشران ہیں، آبا و اجداد ہیں، جنہوں نے یہ کارنامے کیے تھے، میں انہیں تفصیل سے بیان کروں گا تاکہ ان کی شان و شوکت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو، میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. لیکن اسی نیت سے میں نے یہ تفصیل سے یہ مضمون نہیں لکھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ جو مختصراً مضمون میں نے لکھا ہے اسے پڑھتے وقت آپ بور ہو جائیں گے. اور یہ بات صحیح ہے، کیونکہ یہ تاریخی مضمون ہے. اور جس کلاس میں بھی میں زیادہ وضاحت کرنے جاتا ہوں تو وہاں پر وہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بور ہو جاتے ہیں. میں خود بھی بور ہو گیا ہوں، کیونکہ تاریخی حوالے اس میں بہت زیادہ ہے. باتیں نہیں. سلف آبا و اجداد کے مفاخر قابل فخر یا فخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں؟ سلف آبا و اجداد، مفاخر، فخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں کہ ان پر کس طرح فخر کیا جائے؟ ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل
کہ سلف نے بہت کچھ کیا تھا. اپنی مدد آپ اپنے آپ پر ڈیپینڈ کریں گے. ہمارے آبا و اجداد عظیم تھے لیکن ہمیں بھی عظیم ہونا چاہیے. اگر ہم عظیم نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ عظیم تھے تو وہ تو اپنی جگہ عظیم تھے, اپنے لیے عظیم تھے, آپ کے لیے تو نہیں ہے. آپ خود کیا کریں گے؟ انہوں نے محنت کی تھی, جد و جہد کی تھی. آپ بھی محنت اور جد و جہد کریں گے, اپنا نام پیدا کریں گے, شہرت حاصل کریں گے. اگر آپ نے شہرت حاصل نہیں کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضول ناموں سے لوگ کیا کرے, آپ کو یاد کرے کہ یہ بھی فلاں کا نواسا ہے, فلاں کا بیٹا ہے. ورنہ آپ کا والد, آپ کا نانا, آپ کا دادا جو ہے وہ عظیم تھا. اب اس کی نسبت سے لوگ آپ کو یاد کریں گے لیکن فضول ناموں سے, ایرے غیر ناموں سے, تذلیل کی نگاہوں سے لوگ آپ کو دیکھیں گے. لہٰذا آپ نے بھی محنت کرنی چاہیے.